ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک طوطا رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت ہی نالائق قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے کبھی بھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا۔ وہ سارا دن اپنے محل میں بیٹھ کر کھاتا رہتا تھا۔ ارے وزیر، میرے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی جلدی لے آؤ۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں ابھی لے آتا ہوں، آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ سارا دن بادشاہ کا یہی کام ہوتا تھا، کبھی کچھ کھاتا تو کبھی کچھ۔ اپنے جنگل کے پرندوں کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ سارا دن کھانا اور سونا اس کا مشغلہ تھا۔ اسی جنگل کے قریب ایک اور جنگل تھا جس کی ملکہ ایک چڑیا تھی۔ اس کا نام نیلو چڑیا تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل چڑیا تھی اور اپنے جنگل کے پرندوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ روزانہ پورے جنگل کا چکر لگاتی اور جس پرندے کا جو بھی مسئلہ ہوتا اسے حل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اس جنگل کے پرندے اپنی ملکہ سے بہت خوش تھے، جبکہ دوسری طرف طوطے کے جنگل کے پرندے اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ ایک دن دو دوست کوا اور الو بادشاہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ کوا بادشاہ کو سوتا دیکھ کر بولتا ہے، ارے دیکھو اس ہٹے کٹے طوطے کو، سارا دن سونا ہی اس کا کام ہے، پتہ نہیں یہ جنگل کا بادشاہ کیسے بن گیا۔ ارے کوے بھیا، تم ٹھیک بول رہے ہو، اس بادشاہ سے تو ہم ایسے ہی اچھے ہیں، اس کے ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ارے میں نے سنا ہے ہمارے ساتھ والے جنگل کی ملکہ بہت اچھی ہے، اس جنگل کے پرندے اس سے بہت خوش ہیں، کاش ہمارے جنگل میں بھی ایسی ملکہ ہوتی۔ تبھی وزیر آتا دکھائی دیتا ہے۔ پاس آ کر وہ بولتا ہے، ارے تمہاری آوازیں بادشاہ سلامت تک جا رہی ہیں، وہ بہت غصہ ہو رہے ہیں کہ یہ ان کے سونے کا وقت ہے اور تم لوگ ان کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو۔ ہاں ہاں پتہ ہے ہمیں، سارا دن تو تمہارے بادشاہ کو سونے کا کام ہے، سونے اور کھانے کے علاوہ اسے اور کرنا بھی کیا آتا ہے۔ تبھی وزیر کہتا ہے، ارے میرے دوست، میرے بھائی، آہستہ بولو، بادشاہ نے یہ سن لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تم میرے اچھے دوست ہو، میں نہیں چاہتا تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ۔ ہاں میرے بھائی، تم ٹھیک بول رہے ہو، پتہ نہیں تم کیسے اس کھڑوس بادشاہ کی باتیں مانتے ہو۔ ہاں میرے بھائی، میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں یہ سب کر کے، اچھا تم اب جاؤ یہاں سے۔ کوا اور الو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن دونوں دوست کوا اور الو ساتھ بیٹھے تھے۔ تبھی کوا بولتا ہے، ارے کیوں نہ ہم سب یہ جنگل چھوڑ کر نیلو ملکہ کے جنگل چلے جائیں۔ ارے میرے دوست، دوبارہ یہ بات سوچنا بھی مت، بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو مارے جاؤ گے۔ ارے یار، ہم اس جنگل میں رہ رہ کے تھک گئے ہیں، ظالم بادشاہ کو جنگل کے پرندوں کا کوئی احساس نہیں۔ اب بارشوں کا موسم آ رہا ہے، مجال ہے جو اس بادشاہ نے بارشوں کے موسم کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی ہو۔ وہ دونوں پریشان ہو کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، تمام پرندے اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اسی رات ایک طوفان آتا ہے۔ طوفان کی وجہ سے پرندوں کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب پرندے ایک گھنے درخت کے نیچے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تبھی کوا بولتا ہے، ارے دیکھو اس بادشاہ کو، اسے ہم پرندوں کی کوئی خبر نہیں ہے، خود مزے سے اپنے بڑے محل میں سو رہا ہوگا اور ہمارا یہاں یہ حال ہے۔ ارے کوے بھیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ میرے تو بچے ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں۔ ارے تم سب پرندے میری بات مانو، ہم یہ جنگل چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیلو ملکہ کے جنگل جاتے ہیں، یہاں تو ہمارے گھونسلے ویسے ہی ٹوٹ گئے ہیں، ہمیں نئے گھونسلے تو بنانے ہیں، کیوں نہ ہم نیلو ملکہ کے جنگل جا کر بنائیں۔ ارے کوے بھیا، ٹھیک کہہ رہے ہو، تم سب تیار ہو جاؤ، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ تیز بارش میں سب پرندے اڑ کر دوسرے جنگل جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں بادشاہ کا محل آتا ہے۔
कौवा महल के पास जाकर बोलता है, अरे बादशाह, हम तुम्हारा जंगल छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा जंगल मुबारक हो। तुम अकेले ही रहो यहाँ। बादशाह और वजीर दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे वजीर, इसको लेके कैद खाने में बंद कर दो। तुम कैसे बादशाह हो? खुद मज़े से सो रहे हो। जंगल के तमाम परिंदे बारिश और सर्दी से मर रहे हैं, इसीलिए हमने ये जंगल छोड़ने का फैसला किया है। अरे वजीर, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बादशाह सलामत, कौवे की बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी अब थक चुका हूँ और मैं भी इन परिंदों के साथ ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर वज़ीर दूसरे परिंदों के पास चला जाता है और वो सब दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बादशाह जंगल में अकेला रह जाता है। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है।